میں اس قاعدہ قانون کے تحت بات کرنا چاہوں گا جو گلگت بلتستان کے پبلک نے اور اس کی ذمہ دار پلیٹ فارم عوامی ایکشن کمیٹی نے طے کی ہے۔ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے عہدیداران کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے قوم کے اندر ایک بیداری پیدا کی یا ایک بیداری جو پیدا ہوئی گلگت بلتستان کے عوام کو ان کی یکجہتی، ان کا اتفاق و اتحاد، اپنی دردی اور اپنے قوم کے ساتھ محبت، خلوص میٹ کر کے ایک قوم بننے کی جو آپ کوشش کرتے ہیں، مجھے یقین کامل ہے پاکستان کے حکمران خفا ہو تو ہو، آسمان کا پروردگار آپ سے خوش ہے۔ نظام ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ گلگت بلتستان ایک حقیقت ہے۔ گلگت بلتستان کسی شخص کی بنائی ہوئی دھرتی نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کسی انسان کی ہے۔ آپ سے اپنی حیثیت ابھی نہیں مانگی ہے، آپ سے 75 سال کا حساب نہیں مانگا ہے، شکر کرو کہ گندم مانگا ہے، اور یہ گندم دے کے ہی جان چھڑانی پڑے گی، ورنہ گندم رہ جاتے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ ان کا خیال تو یہ ہے کہ آپ کے ذریعے حقوق کے نعرے لگوائے، فروری میں انتخابات کروائے، چیزیں ہوتی ہیں۔ جب اتنی سی سمپل بات اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو صوبہ کسے کہتے ہیں یہ کتنے لوگوں کو سمجھ آتی ہوگی؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر ایسا کوئی صوبہ بنایا جاتا ہے جس میں اصول طے کیے جاتے ہیں، قبول ہے اگر سینٹ میں پنجاب کے 25 اراکین ہیں تو گلگت بلتستان کے بھی 25 جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے اصول۔ اصول کے تحت بننے والا صوبہ آئینی ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا کہ 6 ہم سینٹ میں، 6 ہم قومی اسمبلی میں۔ اگر تم 15 سینٹ میں اور 15 قومی اسمبلی میں بھی دے دو گے تو صوبے کا اصول طے نہیں ہوا، قبائلی علاقوں والا اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوا۔ جس طرح قبائلی علاقے 50 سال بعد KPK کا حصہ بنے، اسی طرح 5 سال کے اندر کشمیر ٹھنڈا ہوگا۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا کوئی پاکستان سے ایسی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ میں آپ کو خامخواہ کوئی مسبریف کروں۔ یہ میری قوم کو بتانا میرا حق ہے اور یہ قوم کو بتانا میرا فرض ہے۔ تو ہمیں کس چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے؟ ہمیں اس چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے جو چیز 75 سال پہلے ہم اور کشمیریوں نے مل کے ڈوگرا رجیم کے خلاف لڑائی لڑی تھی۔ میں اس لڑائی کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جاؤں گا، لیکن سب کو یہ پتا ہے کہ گلگت سے جدوجہد کی گئی، جنگ لڑی گئی۔ اس جدوجہد کے رزلٹ میں 28,000 مربع میل رقبہ آزاد ہوا تھا، اور بلندری سے جو جدوجہد ہوئی تھی اس سے 4,000 مربع میل رقبہ آزاد ہوا تھا۔ تم نے 4,000 مربع میل کو ریاست بنایا، اس ریاست کا جھنڈا بھی بنایا، اس ریاست کا ترانہ بھی بنایا، اس ریاست کا صدر بھی بنایا، اس ریاست کا وزیر اعظم بھی بنایا، اس ریاست کو شناخت بھی دی۔ ہماری ہر چیز چھوڑ کے مہاراجہ کشمیر کا بنایا ہوا گلگت صوبہ، جس کا گورنر گنسارا سنگھ تھا، اس کو ہم نے پکڑ کے ہم نے آپ کے ساتھ شمولیت اختیار کی، تو آپ نے ہمیں صوبے سے واپس، تم اسلام سے مخلص نہیں ہو، تم صرف امریکہ سے مخلص ہو۔ تو میرے بھائیوں، تو 47 میں ہم نے 4,000 مربع میل کو جو دیا ہے، سن 2024 میں 28,000 مربع میل کو نہ دینے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آج یہ پوچھنا پڑے گا۔ تو جناب، ہمیں ہماری آٹونومی چاہیے، ہمیں ہماری داخلی خود مختاری چاہیے۔ یہ میری قوم کہتی ہے، میں نے خود مختاری کی بھی بات نہیں کی، میں نے انڈیپینڈنس کی بات نہیں کی، میں نے یہ کہا کہ کشمیر کے تصفیے تک
आप हमारी दाखिली खुदमुख्तारी हमें दे दे। अगर आजाद कश्मीर का को क्या मिला है तो उससे हमें कोई फायदा होगा। वो फैसले भी तो इस्लामाबाद में होते हैं, तो पाकिस्तान के फैसले कौन से इस्लामाबाद में होते हैं? वो भी तो वाशिंगटन में होते हैं। ऊँट कुसरा इस्लामाबाद में बनाते हो तो ऊँट कुसरा गिलगित में भी बना दो ना, फिर ऊँट कुसरा भी तुम क्यों नहीं बना दो? तो मेरे भाइयों, हमें उस पोजीशन पर वापस जाना होगा। हम पाकिस्तान से किसी जिद अनाद की वजह से, किसी अदावत की वजह से ये बातें नहीं करते। ये हमारा बुनियादी मुतालबा है। और आप ये भी कहेंगे कि 4000 वर्ग मील वालों को तो दिया, 28,000 को क्यों नहीं दिया? तो मैं आपको ये बताता हूं क्यों नहीं दिया। उसकी वजह ये है कि वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी थी, वहां ऑल इंडिया कांग्रेस भी थी। आपके पास मुजाहिद थे, सूबेदार थे, हवलदार थे, थी, जो चाहे वो किया। ये ब्राउन का फैसला है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का फैसला नहीं है। और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को फैसला करना होगा। और ये फैसला आज नहीं तो आने वाले कल में भी ये लोग अपना फैसला करेंगे। उस फैसले तक पहुंचने के लिए अक्ल चाहिए। शूर को मद्देनजर रखकर हम कोई तब्दीली नहीं चाहते। हम इन तमाम दिमागों के अंदर, हम इन तमाम लोगों के सरों के अंदर, इनके जहनों के अंदर जो भी करना है वो पहले समझाना है। सबको समझ आनी चाहिए कि हमने क्या करना। हमारी कभी मदद नहीं करेगा। क्यों? हम खुद भी आदिल नहीं है, हम खुद भी अच्छे लोग नहीं है। जैसे ईंटें निकालने वाली जो मशीन है, वो जो सांचा है, उस सांचे के अंदर सोना डालो तो वही सोने की ईंट बनेगी, रेत डालो तो रेत की ईंट बनेगी, मट्टी डालो मट्टी, और पेशाब डालो तो पेशाब की ईंट बनेगी। उस ईंट को तब्दील करने की जरूरत है, उस सांचे को, ईंट को नहीं, सांचे को। सांचा गुलाम और में सरकार है इस जंग का, और दुनिया लड़ रही है गिलगित बल्तिस्तान के खातिर। गिलगित बल्तिस्तान की आधी आबादी को शायद इल्म भी ना हो, लेकिन आपको तो इल्म है ना। इसके बावजूद गंदुम के छोटे से इश्यू पे आप इन लोगों को इतना रुलाते हो, तो शायद मंसूबा कोई बड़ा है, शायद खतरनाक है। और इस खतरनाक मंसूबे का नुकसान हमें नहीं आपको होगा। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर खोना पड़ा तो तुम्हें खोना पड़ेगा। हमें कुछ मिले या न मिले, लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जुल्म के सामने हम नहीं मानते, जुल्म के सामने अवाम दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। गिलगित दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। दियामर दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। बल्तिस्तान दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। मुंतजर दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। इधर दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। अवाम दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। तो मेरे भाइयों, वक्त का तकाजा है कि हम वैसे भी मुतहिद हो जाए, गंदुम का मामला हो या ना हो। इसके अलावा भी हमें मुतहिद रहने की जरूरत है। मैं ये अपील करना चाहता हूं आज के इस इज्तिमा के से फायदा उठाते हुए, इन तमाम पार्टियों को आप छोड़ दें। आपने ट्राई किया ना सबको, आपने सबको आजमाया ना, कोई काम नहीं हुआ। आप कौमी प्लेटफॉर्म को बना दे, खुलूस से दिल से बना दे, फिर डिवाइड एंड रोल का मसला आएगा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जो फिर कवालियत माजी में थी,
آج ہمارے نوجوانوں کی سمجھ آ چکی ہے، اب وہ فرقواریت نہیں ہے۔ آج اگر کوئی فرقواریت کرے گا تو ننگا ہو کر سامنے آئے گا اور سب کہیں گے یہ گدھا ہے، اور پھر آپ کو علاقوں میں بانٹا جائے گا، زبانوں اور نسلوں میں بھی بانٹا جائے گا، کیونکہ انسان کی کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر یہ انگریزوں کی پالیسی رہی ہے، اور اسی پالیسی کو یہ سارے لوگ ہر ملک میں چلاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ انگریز نے ہمارے اوپر کس طرح حکومت کی ہے؟ انگریز نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی بنیاد پر حکومت کی ہے۔ آپ کو پتا ہے اسٹیٹس تھی ہندنگر کی، 4 پولیٹیکل ڈسٹرکٹس تھے، بنیادی شکومن یاسین کوپس، 2 تحصیلیں تھی گلگت اور چلاس، 2 قبائلی علاقے تھے دارے روڈ ٹانگی، 2 امیر اٹانومس تھے، دوسری جگہ تھی، حالانکہ یہ ایک دادی کی اولاد ہے۔ بنیاد کے لیے یاسین کوپس شکومن کوئی اور علاقے تھا، گلگت کے لیے چلاس کوئی اور علاقہ تھا، جبکہ گلگت کی آدھی آبادی چلاس سے آ کر یہاں آباد ہے۔ دار تنگیر تو کوئی مختلف علاقہ، حالانکہ نصف آبادی تو دار تنگیر کی ادھر ہے۔ اس قدیم نسلوں کی بات کرتا ہوں، آج جو آئے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، آپ میں سے آپ جو چہرے مجھے، اور ان دیواروں کے اثرات آج بھی ہیں، اور آپ نے ان اثرات کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے تانگیر سے نگیر تک، آپ نے شیگر سے پھنڈر تک ایک قوم خود کو سمجھنا، بلکہ لداخ والا بھی آپ کا ہے، چترال اور کوہستان والا بھی آپ کا، وہ بھی وہاں پختونستان میں غلط ہے، یہ یہاں جو ہے کشمیر میں غلط ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس ڈویژن سے نکل کر ایک نقطے پر آئیں گے، نیشنل نیوکلیس پر آئیں گے۔ آپ میں سے جو لوگ سائنس پڑھے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ ایک علیحدہ ایٹم جو ہوتا ہے، ایک علیحدہ ایٹم، اس کا وجود اس وقت ہوتا ہے جب اس کا نیوکلیس ہوتا ہے۔ نیوکلیس کے اندر 2 اس کے آرٹیکلز ہوتے ہیں، اور اس کی گرد چکر لگانے والا الیکٹرون ہوتا ہے، اور اس الیکٹرون کی وجہ سے اس میں حرکت ہوتی ہے، موومنٹ ہوتی ہے، جان ہوتی ہے۔ اور نیشنل نیوکلیس مشترکہ ثقافت، مشترکہ سوچ، مشترکہ منڈی، مشترکہ مفادات اور مشترکہ آپ کی چیزیں جو ہے وہ ایک نیشنل نیوکلیس ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو کہ ایک گلگت کے سنی کا عربی سنی کے ساتھ کوئی نیشنلزم نہیں ہے، روحانی تعلق ہے۔ گلگت کے ایک شیعہ کا ایرانی شیعہ سے کوئی نیشنل تعلق نہیں ہے، روحانی تعلق ہے، بھائی چارگی ہے۔ کوئی اگر اس علاقے کے اندر کوئی وائرس آئے گا جس طرح وہ پچھلی مرتبہ آیا تھا، تو کیا کووڈ جو ہے اس نے ذات پات دیکھا، اس نے مذہب دیکھا؟ اگر یہاں زلزلہ آئے گا تو کیا سنی شیعہ دیکھے گا یا کوئی دوسری چیز دیکھے گا؟ اگر آپ کے لیے ایک روڈ بنتا ہے تو وہ آپ کا مشترک ہے، ایک سکول بنتی ہے آپ کا مشترک ہے، آپ کا ہسپتال آپ کا مشترک ہے۔ آپ اس وقت خشکسالی ہے، اللہ سے دعا کرے بارش کے لیے۔ یہ خشکسالی کوئی کسی ایک فرقے کو تباہ کرے گی، نقصان دے گی، کسی ایک نسل کو نقصان دے گی؟ نہیں، یہ علاقے کو نقصان دے گی، یہ ہمارا مشترکہ معاملہ ہے۔ جب تک آپ نیشنل نیوکلیس ڈکلیئر نہیں کریں گے، اس کو مضبوط نہیں کریں گے، آپ ان الیکٹرانوں کو دوسرے لوگوں کے پیچھے گھومتے رہو گے، تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ ایک نیشنل پلیٹ فارم رہیں۔ آج گندم کا معاملہ ہے، خدا کرے یہ حل ہو جائے گا، نہیں بھی ہوتا ہے تو اس پر جدوجہد ہوگی۔ قومی زندگی کوئی سن 2024 تک محدود نہیں ہے، یہ 2124 میں بھی قومی زندگی ہے، ہم نہیں ہوں گے، کوئی دوسرے لوگ ہوں گے، 2224 میں بھی لوگ ہوں گے۔ اور اس علاقے کے اندر جیسے ہم فخر کرتے ہیں کہ ملکہ جوار خاتون پر، ہم فخر کرتے ہیں جناب علی 47 کے ہمارے مجاہدین پر، ہم فخر کرتے ہیں جناب جوہر صاحب اس کی ٹیم اور اس وقت کے لوگوں پر۔ وہ لوگ تو گئے لیکن ان سے تھوڑا
تھوڑا تھوڑا فاصلہ جو ہے قومی زندگی کا یہ سفر جو ہے آگے بڑھتا گیا ہے، اور اس کا رزلٹ ہے کہ آج ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں۔ جب آپ ایک قوم بنیں گے تو پھر آپ مقابلے کی شیر ہوں گے، آپ کی عزت ہوگی۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں نے ویسے بھی آپ کا بہت وقت لیا۔ میں چاہتا تھا یکجہتی کا اظہار کروں، میں آپ سے مختصر بات کر کے بیٹھوں، لیکن آپ کی محبت، آپ کا یہ خلوص اور آپ کا یہ جذبہ دیکھ کے انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا کوئی پولیٹیکل یا کوئی ہماری پارٹی وغیرہ کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہم ایکشن کمیٹی کے ساتھ یکجہتی کا شروع دن میں کہا تھا، آج پھر اعادہ کرتے ہیں، دہراتے ہیں۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی مدد کی ضرورت ہوگی، آپ کے ساتھ تعاون کرنا ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے، پروپیگیٹ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ دل و جان سے اپنا کام سمجھ کر ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔